بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرا تعارف یہ پیچھے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ سیٹ اپ میرے پہلے چینل کا ہے۔ میرا پہلے چینل کا نام ہے جینڈر سلیکشن جنڈرولوجی۔ جینڈر سلیکشن معاشرے کے محض 1% افراد کا مسئلہ ہے۔ آج میں اپنا دوسرا چینل شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوسرے چینل کا مقصد اپنی ان تحقیقات سے بنی نوع انسان کو آگاہ کرنا ہے جو 100% افراد کے مسائل کو ڈسکس کرتی ہیں۔ میں نے بے شمار موضوعات پہ تحقیقات کر رکھی ہیں اور میری یہ دلی خواہش تھی کہ میں ان سب سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں۔ اپنی تحقیقات کو بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ میں اپنے پہلے چینل کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دوں تاکہ آپ کو میری تحقیقات کے طریقہ کار اور دائرہ کار کی سمجھ آ سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا ابھی کہ میں اپنے پہلے چینل کا بڑا مختصر تعارف کراؤں، اس لیے میں نے کچھ چیزیں اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی ہیں تاکہ آپ کو جلدی سے اس کا تعارف کروایا جا سکے۔ جینڈر سلیکشن میں میری تحقیقات کا آغاز 18 دسمبر سن 1976 سے ہوا تھا۔ گویا آج سے تقریباً 46 ایئرز پہلے کی بات ہوئی۔ 1996 میں یعنی اپنی تحقیقات کے 20 سال بعد میں نے یہ اپنی پہلی کتاب شائع کی، بیٹا یا بیٹی نام کی، اور یہ میری اسی کتاب کا یہ چوتھا ایڈیشن ہے۔ ہم اس کے یہ سافٹ ویئر پہ بھی کام ساتھ کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی چونکہ یہ جینڈر سلیکشن ایک علاج معالجہ ہے، اس لیے اس کی یہ دوائی کی پیکنگ ہے۔ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی کہ ہماری ایک جو کولیگ ہے انہوں نے ہماری اسی ریسرچ پہ اسی کتاب سے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ساری ورکنگ کر کے انہوں نے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں ایم فل کی ڈگری کے لیے اپلائی کیا اور 2 سال تک وہاں پر محنت کرتی رہیں، اور 2 سال بعد نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے جو پروفیسرز اور جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے بالآخر ہماری اس تحقیق کو ایک اٹیسٹیفیکیشن دی اور انہوں نے یہ ایم فل کی جو ڈگری ہے یہ ان کو ایوارڈ کر دی۔ یہ ایم فل کی ڈگری ہماری اس تحقیق کے لیے ایک بہت کامیابی تھی۔ اب میں آپ کو اپنے موجودہ دوسرے چینل کا ایک مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ جینڈر سلیکشن کے علاوہ بھی میں اپنے گزشتہ 50 سال سے قریباً مختلف موضوعات پہ تحقیقات کر رہا ہوں۔ جینڈر سلیکشن میرا ایک بڑا بنیادی اور مرکزی میرا ایک ریسرچ کا سینٹر تھا جس پہ میں تحقیقات کرتا رہا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں نے جینڈر سلیکشن کے علاوہ معاشرے کے کسی اور مسئلے پہ غور ہی نہیں کیا۔ شاید میں نے زندگی میں پیش آنے والے کسی مسئلے کو چھوڑا بھی نہیں۔ تو اپنے ان تمام مختلف جو معاشرتی اور تعلیمی اور بے شمار مختلف قسم کے جو مسائل تھے ان کے اوپر میں نے جو تحقیقات کر رکھی ہے جو کہ انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ان کو میں اپنے اس چینل میں پیش کروں گا۔ میرے اس دوسرے چینل کا نام سفیر آف وزڈم یعنی قرۂ عقل ہے۔ یہ قرۂ عقل کا ایک بنیادی ماڈل ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، قرۂ عقل گویا اس کا کام عقل سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم لوگ ہر کام عقل سے کرتے ہیں، ہر مسئلے کو عقل سے حل کرتے ہیں۔ قرۂ عقل کا کام ہے آپ کی موجودہ عقل کو بڑھا دینا۔ آپ بہت عقل مند ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کے مختلف علوم کو حاصل کریں گے یا اس قرے کو مزید سمجھیں گے تو آپ کی عقل موجودہ اپنے لیول سے بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور پھر خصوصاً آپ اپنی عقل کو جس معاملے میں بڑھانا چاہتے ہیں، قرۂ عقل آپ کی عقل کو اس معاملے میں خصوصی طور پہ بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ مثلاً ایک عام ایشو ہے، ہر بندہ کچھ مزید امیر ہونا چاہ رہا ہے۔ وہ کوئی بھی دنیا کا کام کر رہا ہے، وہ ملازمت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، کوئی کاروبار چھوٹا یا بڑا کرتا ہے، کسان ہے، whatever جو بھی ہے، وہ قرۂ عقل کو سمجھ کر، اس کے علوم کو سمجھ کر وہ اپنی دولت کو اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنی خواہش کے مطابق بڑھا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ صرف ایسا ہی نہیں کہ اس نے صرف لوگوں کو دولت مند ہونے کے طریقے بتانے ہیں۔ جب عقل بڑھ گئی
کسی بھی معاملے میں آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک خاتون ہے، اسے گھر میں شوہر کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، گھریلو اور مسائل ہیں، وہ ان کو حل کرنا چاہ رہی ہے۔ قرۂ عقل اس عورت کی بھی مدد کرے گا کہ وہ اپنے مختلف مسائل کو کیسے حل کر سکتی ہے۔ اس کا ہم سافٹ ویئر بھی تیار کرا رہے ہیں شیورلی، اور وہ سافٹ ویئر لوگوں کے لیے، آج کل دور ہی موبائل اپلیکیشنز اور سافٹ ویئر کا ہے، تو شیورلی جب ہم اپنی یہ سافٹ ویئر بھی لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ بھی لوگوں کے بہت سے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ یہ قرۂ عقل بہت سے علوم کی مدد سے بنایا گیا ہے، ان کی بڑی لمبی جڑی تفصیل ہے، عام افراد بور ہو جائیں گے، میں نہیں بتانا، لیکن تھوڑے سے بتا دیتا ہوں۔ جیسے جیومیٹری، حساب، فلکیات، فزکس، فلسفہ، قرۂ علم، قرۂ سوال اور بے شمار علوم ہیں جن کی مدد سے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ یہ دنیا کے تعلیمی جو نظام ہیں ان میں انقلابی تبدیلیاں لائے گا۔ یہ ایک اتنی بڑی دریافت ہے کہ میں اس کے ایک مختصر سی ایک فقرہ بول کے میں اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس کو میں بند کرتا ہوں۔ وہ فقرہ یوں ہے کہ دنیا زمانے کو دو ادوار میں تقسیم کرے گی۔ ایک دور جو قرۂ عقل کی دریافت سے پہلے کا، اور دوسرا دور جو قرۂ عقل کی دریافت کے بعد کا دور ہے۔ قرۂ عقل کی دریافت کے پہلے کا دور آج کا دور ہے۔ اس کی دریافت جب مکمل طور پہ میں بیان کر دوں گا اور دنیا میں اس کی امپلیمنٹیشنز بھی جب شروع ہو جائیں گی، لوگ اپنی زندگی میں اس کا اطلاق کرنا شروع کر دیں گے، مختلف ادارے اس کو اپنے نظاموں میں اس کا اطلاق کرنا شروع کر دیں گے، تو آج کے دور کو وہ دور جہالت کہا کریں گے۔ ہم آج اس وقت دنیا کے مکروہ ترین دور جہالت سے گزر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دریافت یا یہ قرۂ عقل اتنا ہی اہم ہے تو دنیا کی بڑی بڑی جو جینیس اقوام ہے، جیسے جاپان ہے، چین ہے، امریکہ ہے، یا اور بھی بہت سے ممالک ہیں، جرمنی ہے، فرانس، وٹ ایور جو بھی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے دانشور اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو ابھی تک دریافت کیوں نہیں کر پائے؟ اس کا بڑا مختصر میں جواب دوں گا، کیونکہ اس کے جواب میں بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں شامل ہیں کہ کیوں نہیں دریافت کر پائے۔ یہ ایک جیومیٹری باکس کی ایک عام ڈی ہے، سب پہچانتے ہیں اس کو، بچوں کے جیومیٹری باکس میں یہ مل جاتی ہے۔ اس میں 0 سے 180 تک زاویے ہوتے ہیں۔ یہ اسی ڈی کا مکمل ورژن ہے، اس میں 0 سے 360 تک زاویے ہوتے ہیں۔ بڑے جو انجینئر ہیں وہ عام طور پہ اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ دنیا آج تک مریخ پر چلی گئی، لیکن اسی ایک ڈی سے کام چلایا جا رہا تھا، اسی ایک پروٹریکٹر سے کام چلایا جا رہا تھا۔ ہم نے ایک اس میں اضافہ کیا ہے اور یہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ پروٹریکٹر دریافت کیا ہے۔ یہ بھی اسی طرح 360 زاویت پر مشتمل ہے، جیسا کہ یہ 360 پہ ہے، اس کے بھی جو سینٹر والا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 360 زاویت پر ہی ہے، لیکن اس میں جب ہم نے دوسرا یہ پروٹریکٹر لگایا ہے تو اب اس کے زاویت کی تعداد 720 ہو گئی ہے، یعنی 360 اس کے اور 360 اس کے۔ جب ہم نے اس سے اگلا ورژن تیار کیا تو اس میں زاویات کی جو تعداد ہے وہ 1180 ہم نے کر دی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں ابھی ہم نے 9 پروٹریکٹر لگائے ہیں اور اس میں زاویت کی تعداد ہے 3240۔ جب تک ہم یہ نہیں بنا پائے، یہ نہیں بن سکتا تھا۔ کیا کبھی آپ نے یہ والا پروٹریکٹر دنیا میں دیکھا؟ یہ جو باقی ہیں ان کی تفصیلات چونکہ مزید ٹیکنیکل ہے، لوگ اسی سے نہ بور ہو گئے ہو، تو میں اس تفصیل کو فی الحال سٹاپ کرتا ہوں۔ اس کو ہم کسی اگلے اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کیا جزئیات ہیں۔ آپ کے اس سوال کا جواب مل گیا، کیونکہ دنیا ابھی تک مریخ پہ جا چکی ہے لیکن اس سے آگے نہیں گئی، تو وہ اس کو دریافت کرتی تو قرۂ عقل بھی دریافت ہوتا نا۔ اس سے اگلا جو ہمارا جزو ہے جو قرۂ عقل کو میں بڑا مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اس کا نام ہے 7 درجیہ۔ 7 درجیہ سادہ سلف ہے، 7 درجات والا۔
تو سات درجیہ کا یہ ایک ورٹیکل ماڈل ہے. میں آپ کو اس کی تفصیل پیچھے پورا بورڈ لگا کے اس کے بارے میں ہلکا سا تعارف دوں گا. تفصیلی تعارف شیورلی ہم آپ کو بعد میں دیں گے. کرۂ عقل کا جو سب سے پہلا جزو ہم نے جو بیان کیا ابھی آپ کو، وہ یہ ملٹی ڈیمینشنل پروٹریکٹر ہے جو ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے کرۂ عقل بھی دریافت نہیں ہو رہا تھا. چلیں، لیکن اس کا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ عام عوام کو اس کو سمجھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ہاں، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اس سے بہت زیادہ آسان ہے، بلکہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے کہنا کہ آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اس کی تو ہمیں پہلے سے سمجھ ہے، لیکن ہمارا ایک دفعہ بیان کرنا بہت ضروری ہے. سات درجیہ جیسا کہ اس میں نام ہی لکھا ہوا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ 7 درجات میں، یعنی کسی بھی معاملے کو 7 درجات میں تقسیم کرنے والا پیمانہ. تو یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ کسی بھی معاملے کو 7 درجات میں تقسیم کر کے تو آپ کو تجزیہ فراہم کرتا ہے. یہ اس کا سب سے پہلا کالم ہے. 1 سے لے کر 7 تک اعداد لکھے ہوئے ہیں، اس میں کچھ بھی سمجھنے والی بات نہیں ہے. ان سب درجات کے ہم نے الگ الگ نام رکھے ہیں جو کہ انگلش میں یوں ہیں: الفا، بیٹا، گیما، ڈیلٹا، ریٹا، بیٹا، زیٹا. یہ عام پرانے نام ہیں، سب کو آتے ہوں گے یہ والے. ان کے جو اردو میں نام ہیں: الفا، بلفا، جیما، دیما، ریٹا، بیٹا، زیٹا. تو ان کو یہ میرا سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بالکل ایک عام باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ آسان مثال جسے ہم آپ کو 7 درجیہ سمجھائیں گے. کلاس میں بچے پاس ہوئے ہیں اور ان کے نمبر آئے ہیں، اور نمبروں کے حساب سے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے. 7 درجات میں ہم نے تقسیم کیا ہے. اول آنے والے بچے الفا میں آئیں گے، 2 آنے والے بیٹا میں، 100 آنے والے گیما میں، اور اسی طرح سے جو فیل ہونے والے ہیں وہ زیٹا میں آئیں گے. میرے خیال میں اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. ہم کہیں گے جو اول بچے آئے انہوں نے 100% نمبر لیا، جنہوں نے اس سے جو 2 آئے انہوں نے 85%، پھر 75%، پھر 50، اور اس طرح سے جو فیل ہونے والوں نے 0% نمبر لیے. اگر ہم اس کی 7 درجیہ کی یا 7 درجات میں تقسیم کے عمل کی اگر ہم جسمانی اعضاء میں اس کی درجہ بندی کو نوٹ کریں تو وہ اس طرح سے آئے گی کہ سر کے اندر دماغ اور سر کے اوپر ٹوپی. تو یہ کہاں پہ آئے گا؟ جسم میں الفا درجے میں سب سے اوپر آئے گا. دوسرے نمبر پہ ہمارا چہرہ آ جائے گا، پھر سینہ، پیٹ، داڑھ، نچال، سب سے آخر پہ ہمارے پیر ہوتے ہیں اور پاؤں میں جوتی ہوتی ہے. گویا سب سے اوپر ہماری ٹوپی اور سب سے آخر پہ ہماری جوتی. یہ 7 درجیہ میں آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. جنگل کے ایک مثال سے ہم مزید اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ جنگل میں اہمیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے اوپر کس کو آنا چاہیے؟ سب کہیں گے شیر کو آنا چاہیے. جب سب شیر کو آنا چاہیے تو شیر ہم نے الفا میں رکھا ہے. پھر ہم نے ہاتھی، گینڈا، گھوڑا، اور درمیان میں یہ گھوڑا، بکرا، وہ ہرن وغیرہ جتنے بھی گھاس کھانے والے معصوم جانور ہیں وہ آ جائیں گے. اور آخر پہ ہم نے چوہا یا لگڑا بگڑا اس طرح کے یہ ہم نے ایک کلاسیفیکیشن کے ذریعے سمجھایا ہے کہ جنگل میں اگر 7 درجیت ہم کریں گے اہمیت کے اعتبار سے تو وہ اس طرح سے کر کے بنے گی. سو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت آسان سا ایک پیمانہ ہے جس کی کہ 99% لوگوں کو پہلے سے ہی سمجھ تھی. صرف ہم نے اس کو ایک معاملے میں ڈھال کے آپ کو بتایا ہے. جس نے اس کو سمجھ لیا ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے کرۂ عقل کو کم از کم more than 50% سمجھ لیا ہے.